بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ باب البکاء والخوف، رونے اور ڈرنے کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 153۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رواہ البخاری۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ تشریح، اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کرے، یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت و عیش سے زندگی کو بچائے اور امید پر خوف کو غالب رکھے، مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے، بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایام میں عفو و رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھے۔ حدیث نمبر 154۔ وعن ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم، رواہ البخاری۔ ترجمہ، حضرت ام العلاء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تشریح، یہ حدیث اس وقت وارد ہوئی جب حضرت عثمان ابن مظعون جو کبائر مہاجرین صحابہ میں سے تھے انتقال ہوا اور جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی موت کے بعد ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آنسو بہائے اور بہت عنایات فرمائی۔ ایک عورت جو وہاں حاضر تھی کہا کہ اے ابن مظعون، بہشت تجھ کو مبارک ہو کہ عاقبت تیری بخیر ہے۔ پس حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو زجر و تنبیہ فرمائی کہ غیب کے فیصلوں پر ایسے یقین کے ساتھ دعویٰ کرنا اور پھر روبرو پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی جرأت سے بولنا بے ادبی اور نادانی ہے، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ دراصل آپ کا غلبہ استحضار عظمت و کبریائی حق سے راہ ادب اختیار کرنا ہے، اور حقیقت کلام کی مراد نہیں، یا یہ مراد ہو کہ عاقبت کا حال تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں، اگرچہ مجملاً آپ کو علم تھا کہ عاقبت جملہ انبیاء علیہم السلام کی بخیر ہے۔ یہ مراد یہ ہو کہ میں نہیں جانتا موت سے مروں گا یا قتل سے، اور نہیں جانتا کہ تم پر اگلی امتوں کی طرح سے عذاب نازل ہوگا یا نہیں، اور حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد اس آیت کے نزول سے قبل ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہوا کہ عاقبت بخیر ہے، کذا قیل واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 155۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائیل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب، رواه مسلم۔ ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ، یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا ہے، جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے چل پھر کر کچھ کھا لے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اور میں نے عمرو ابن عامر خزاعی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا، اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ تشریح، پہلے زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا یا کوئی بیمار شفا پاتا تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، جہاں سے وہ چاہتی چرتی پانی پیتی، اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا۔ اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمرو ابن عامر خزاعی ہے، اور علماء نے لکھا کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ قیامت کے دن جو اس پر ہونے والا ہے وہ حالت آپ پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھائی گئی، واللہ عالم۔